बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त अदलिया यूँ समझ लें कि दो धारी तलवार के ऊपर से चल रही है, या फिर यूँ कहेंगे पुलसरात है, उसके ऊपर से अदलिया को गुजरना है, क्योंकि अदलिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस वक्त जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होने हैं वो होंगे या नहीं होंगे, और पहले तराजू के पलड़े बराबर करो फिर इलेक्शन करवाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। और नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये ऐलान क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन समाअत के लिए मंजूर हुई है। और इसके अलावा जो है वो जिले शाह जो जमान पार्क के बाहर बैठकर इमरान खान को आवाजें दिया करता था, उसके हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये शक जाहिर पैदा हो गया है कि शायद जिले शाह इस झगड़े के दौरान जो है वो उनकी जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है उस पर भी बात करेंगे, और बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की वीडियो कॉल जो लीक हुई है उस पर भी। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अदलिया की। तो अदलिया यूं समझ लें कि पुलसरात पे चल रही है। अदलिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बड़ा चैलेंज है जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से। नाज़रीन, एक तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ भी एक शायद जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि आज एक जो है वो पिटीशन दायर की गई है जिसमें चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर बहुत ज्यादा एतराजात उठाए गए हैं। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से चीफ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर आइन का आर्टिकल 209 के तहत जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दर्ज की गई है, जिसमें न सिर्फ जो है वो उनमें ऑडियो कॉल्स का जिक्र है, न सिर्फ उसमें जो है वो करप्शन और उनके जो कंडक्ट है उसका जिक्र है, न सिर्फ उसमें जनरल मुशर्रफ के जो केस है उसको जिस तरह इन्होंने दबा के रखा है न सिर्फ उसका जिक्र है, बल्कि उसमें जो है वो इनके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार प्लाटों और जो है वो एलानिया और गैर एलानिया प्रॉपर्टी का मामला है। और चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाकर इस मामले को हल किया जाए, और जो भी फाइनल होना है उस हवाले से फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया जाए, और जो दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हैं उन पर पहली फुर्सत में गौर किया जाए। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी दाखिल हुई है और वो समाअत के लिए भी मंजूर हुई है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जो है वो सदर आरिफ अलवी से मुतालिक। अब आरिफ अलवी के जो कंडक्ट है वो तो यकीनन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आरिफ अलवी आपको पता है कि आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी भी कर चुके हैं, मुर्तकिब हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पार्लियामान को तोड़ दिया था और अहकामात जारी कर दिए थे पार्लियामान को तोड़ने के। और इसके अलावा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक हुकूमत जो वजूद में आई थी उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए और उस हुकूमत को यानी उस हुकूमत के खात्मे के लिए या पार्लियामान के खात्मे के लिए ईवान सदर में मुख्तलिफ किस्म की साजिशें की गई, कंस्पायरेसीज की गई, और उन कंस्पायरेसीज में इमरान खान को साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करवाई गई। बाकायदा सदर मुमलकत से इमरान खान ने एक चपरासी का काम लिया और तरला मुहिम चलवाई, यहाँ तक कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से भी जो है वो उनसे भी जो है वो रवाबित बहाल रखने के लिए कोशिशें की, लेकिन ताहाल वो कोशिशें जो है वो नहीं बहाल हो सकी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में जो मामला थे उनमें बहुत बड़ा एक ख़तरनाक इजाफा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैंने इब्तदाई में मैं आपको बताना भूल गया था, पता कि सबसे पहले इस मामले को हमने उठाना चाहिए था। वो मामला ये है कि नाज़रीन, PTI के कुछ रहनुमा जो है वो जमान पार्क में इजलास में मौजूद थे और वहाँ पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा था।
لیکن عمران خان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، اور عمران خان نے اس اجلاس میں بہت بڑی بات کر دی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ اب جب بھی میں پاور میں آؤں گا چیف آف آرمی سٹاف کو ربر اسٹیمپ بنا دوں گا، اس کی حیثیت اتنی کم کر دوں گا کہ وہ محض ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، اور مطلب اس کے جو اختیارات ہیں اس میں اتنے کٹ لگاؤں گا، یعنی اس کے پر ہی کاٹ دوں گا، اور اس کے پر اس طرح اور اتنے کاٹوں گا کہ نہ وہ اڑنے کے قابل ہوگا نہ وہ بھاگ سکنے کے قابل ہوگا، یعنی چیف آف آرمی سٹاف کو وہ ربر اسٹیمپ بنائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے والے جو اپنا ویلاگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ زمان پارک پہ مختلف قسم کے گینگز اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑے خون خرابے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے علی امین گنڈا پور کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، گزشتہ شب سے آپ سن رہے ہوں گے، اور اس آڈیو لیک میں کیا ہے ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں۔ دوار ہے، ٹکٹ ہولڈر ہے، پہنچے ادھر، جاؤ شکل دکھاؤ، ابھی جاؤ پہنچو۔ ٹھیک ہے سر، کل 50 بندے پکڑو، خود جاؤ، صبح سویرے نکلو کل یار، کل جاؤ تم خود جاؤ۔ کل کتنے بندے سر؟ کل 50 بندے تمہیں لے کے جانے ہیں، 50 ضرورت ہے 100 بندے کا خود لے کے جاؤ۔ اچھا سر کل انشاءاللہ 50 لوگ آئیں گے۔ 50 نہیں 50 تم کرو، 50 ضرورت ہے پکڑو، 100 بندے تم کرو، جاؤ اپنے جاؤ۔ سر ایک قافلہ آج نکل چکا ہے، دوسرا قافلہ، تیسرا قافلہ انشاءاللہ ہفتے کو نکلیں گے۔ ابھی کہا تم ساتھ جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو؟ سر نہیں، آج ہم نہیں جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں سر۔ آج کون جا رہا ہے؟ آج ہماری قافلہ جو نکل چکا ہے، شفیع جان اور لوگ وغیرہ آ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج چلے گئے وہ لوگ، کتنے بندے ہیں؟ میرے خیال میں 20-15 ہوں گی گاڑیاں؟ نہیں گاڑیاں تو نہیں ہے، آپ نے 20-15 لوگوں کا کہا ہے سر۔ کرو، جاؤ اپنے جاؤ، وہاں پہ خان کا جو امیدوار ہے، ٹکٹ ہولڈر ہے، پہنچے ادھر، جاؤ شکل دکھاؤ، ابھی جاؤ پہنچو۔ ٹھیک ہے سر۔ ناظرین اس آڈیو لیک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح لوگ اکٹھے کر کے اور زمان پارک پہنچائے جا رہے ہیں، جہاں پہ ڈنڈا بردار فورس تیار کی جا رہی ہے اور جہاں پہ اسلحہ وہ خفیہ نمونے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کو، ناظرین جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضلع شاہ کے حوالے سے یا ضلع شاہ کی جو ان کا جاں باغ ہونا جو ہے اس نے کئی تضادات کو جنم دیا ہے، جن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ ناظرین ان کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے مناظر اس وقت آپ کی اسکرین پر ہوں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ضلع شاہ کے جسم پر 26 زخم تھے، ضلع شاہ کے جسم پر 26 زخم تھے، ان کی کھوپڑی پھٹ چکی تھی اور اس میں سے بلیڈنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان کا جگر اور تلی ہوتی ہے شاید، وہ بھی بلاسٹ، اس کو چوٹ لگی، اتنی چوٹ لگی کہ وہ بھی پھٹ گئی، وہاں سے بھی بلیڈنگ ہوئی، اور ان کی جو موت واقع ہوئی یا جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ ان تینوں چیزوں کا پھٹنا ہے اور اس کے بعد فوری طور پر جاں بحق ہو جانا ہے۔ ناظرین یہ پوری پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کون سی تھی جس نے اس کو چھوڑا، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، اور آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس کر کے اہم حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ ویڈیو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے، جس سے آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر ضلع شاہ پہ کس طرح تشدد کر رہے ہیں، اس کو کس طرح مار رہے ہیں۔ یہ میں ایک بار پھر چلا رہا ہوں، آپ پھر اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح ضلع شاہ پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اب شک یہ ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو تو کہیں ضلع شاہ کے موت کا سبب نہیں بنی ہے۔ تو ناظرین اس وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ سچویشن جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہو چکی ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ اور آج جو اجلاس ہوا تھا الیکشن کمیشن میں، اس میں بہت سارے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، لیکن اہم ترین بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ آئی ایس آئی اور جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا گیا کہ اس وقت الیکشن کروانا انتہا سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان ٹاپ آف دی لسٹ پر ہیں، یعنی ان لوگوں کی لسٹ پر ہیں
جو ہے وہ عمران خان اور جنرل فیض کے میلاپ سے جو ناجائز بچے پیدا ہوئے یعنی TTP، ان کی جو ہٹ لسٹ ہے، ہٹ لسٹ میں بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان ٹاپ پہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مریم نواز کا نام اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تاہم عمران خان بھی کسی دہشت گرد تنظیم کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ اب وہ تنظیم کون سی ہے، اس تنظیم کا نام سامنے نہیں لایا جا رہا۔ تو بہرحال سچویشن جو ہے وہ یہ کریٹیکل ہے۔ ان میں کہا گیا کہ اگر الیکشن مہم چلے گی اور یہ رہنما نکلتے ہیں باہر تو پھر کہیں بھی کچھ بھی بہت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے اور بڑی دہشت گردی کی واردات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سیکرٹری فائنانس نے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے، آپ ہمیں پیسہ بتا دیں اور آپ ہمیں بتا دیں کہ کتنے پیسے لگیں گے کم سے کم، تو ہم سوچیں گے کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل مریم نواز نے بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تھا۔ اس جلسے میں ایک تو جو انہوں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ ضمانت پارک سے منی گالا تک صرف جو ہے وہ بھنگ کے اثرات نظر آ رہے ہیں، یعنی بھنگ کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی، اور وہ جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی، اور انہوں نے اس پر اپنی اسپیچ ختم کی کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، پھر الیکشن کرواؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں، انتخابی مہم وہ خود چلائیں گے۔ اور نواز شریف کب آ رہے ہیں یہ تو انہوں نے نہیں بتایا۔ تاہم اس وقت تک جو ریومرز ہیں اس کے مطابق نواز شریف یعنی قربانی کی عید سے فوراً بعد یعنی جولائی تک نواز شریف واپس آ سکتے ہیں۔ یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں سزا کے نااہلی کے، یہ بھی جو ہے ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پراپرلی جو ہے وہ کس طرح عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے اور پارلیمان سے کس طرح کون سی قانون سازی کر کے نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 13 تاریخ جو ہے وہ عمران خان کے لیے انتہا سے زیادہ کرٹیکل ہے۔ اگر عمران خان 13 تاریخ کو عدالت نہیں پہنچے تو پھر ہوگا دمادم مست قلندر، پھر تخت یا تختہ۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔